جی جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ یونائٹڈ نیشن مشن ٹو افغانستان نے ابھی ایک رپورٹ پبلک کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو اسٹرائکس کی ہیں افغانستان کے اندر، اس میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بن چکے ہیں، اور ابھی جو ہے اس جنگ کو رک جانا چاہیے۔ یہ جو ویڈیو ابھی آپ دیکھیں گے، ہم اسی رپورٹ کو ڈائسیکٹ کریں گے، ویل ایکسپلین کہ فنکشننگ کیا ہے یونائٹڈ نیشن اسسٹنٹ مشن کی، وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، کیوں کیا، اور پاکستان کو اس پہ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، یہ جو یونائٹڈ نیشن مشن ہوتا ہے افغانستان کے اندر، اس کو ہیڈ کرتے ہیں اسپیشل ریپرزینٹیو آف دا یو این سیکریٹری جنرل۔ یہ یہاں پہ ان کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے رپورٹس اور ڈاکیومنٹ کرنا ہوتا ہے کیجویلٹیز کو جو افغانستان کے اندر سویلینز کی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہیومینیٹیرین جو گراؤنڈز کے اوپر جو وائلیشنز ہیں اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو ڈائلما ان کا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں کی لوکل اتھارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ کرنے ہیں، لیکن جو لوکل اتھارٹی ہے اس کو تو یونائٹڈ نیشن ایز اے گورنمنٹ تسلیم ہی نہیں کرتی۔ تو پرابلم ان کا سب سے پہلے یہاں پہ ہی کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ اس رپورٹ کو اگر اس کی فیس ویلیو کے اوپر دیکھیں تو اس کے بعد ہیو اینڈ کرائے تو بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ظالم خلیل زاد یا یہ جتنے بھی جو سپورٹ کرتے ہیں ٹیررزم کو افغانستان کے اندر سے پاکستان میں آنے کے لیے، جو ٹیرر سمپتھائزرز ہیں، وہ تو بہت زیادہ اس کو اچھال رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے جہاں پہ کیجویلٹیز کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے پریلیمنری کیجویلٹیز ہیں، مطلب دیر از نو ویریفیکیشن۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے یونائٹڈ نیشن سے، اور ہمارے جو ریپرزینٹیوز ہیں یا فارن آفس ہیں ان کو یہ اٹھانا چاہیے سوال کہ جب یہ پریلیمنری رپورٹ تھی، جب آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشن نہیں تھی ڈیٹا کی، تو آپ نے کیجویلٹیز رپورٹ کر کے اتنے والیٹائل انوائرمنٹ کے اندر انفارمیشن وارفیئر اور پروپیگنڈا کو سپیس کیوں دی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس رپورٹ کے یہ جو یونائٹڈ نیشن مشن ہے، اس کے مینڈیٹ میں یہ بات باقاعدہ طور پہ ایکسپلسٹلی شامل ہے کہ یہ صرف ڈیٹا کو ڈاکیومنٹ کر سکتا ہے، فیکٹس جو ہیں ان کو سٹیٹ کر سکتا ہے، نمبرز جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو لیگل یا براڈر جنگ کے کانٹیکسٹ کے اندر ایک صحیح یا غلط والا جو ہے رنگ وہ نہیں دے سکتا۔ اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے پوزیشننگ کی ہوئی ہے، انہوں نے اس کی فریمنگ کی ہوئی ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے، جو کہ ایگزیکٹلی ان کے فریم ورک سے باہر ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو اب آپ کے ساتھ میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل ریپرزینٹیو ہوتا ہے، جو اسپیشل ریپرزینٹیو یو این کے سیکیورٹی جنرل کا ہوتا ہے، جو افغانستان کے اندر اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اس مشن کو ہیڈ کرتا ہے، ستمبر 2025 سے تو اس کی پوزیشن ہی خالی ہے۔ سپٹمبر 2025 سے وہ کہیں اور چلے گئے تھے، اور جارجٹ گیگنن جو ہیں، جو ڈپٹی جو ریپرزینٹیو ہیں، ان کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے اس مشن کو ہیڈ کرنے کا۔ اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتا ہوں۔ دسمبر 2024 میں OCHA، اب یہ جو مشن ہے یہ اپنا کام کیسے کرتا ہے؟ یہ مشن اپنا کام ایسے کرتا ہے کہ یہ جو ڈیتھس کو کاؤنٹ کرتا ہے، وہاں سے سب سے پہلے تو یہ لوکلز جو ہیں ان سے بات چیت کرتا ہے، جو وٹنسز ہوتے ہیں یا جو وکٹمز ہوتے ہیں ان سے بات کرتا ہے۔ اگر ان سے بات نہ ہو سکے تو پھر ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان سے بات کرتا ہے۔ اگر ان سے بھی بات نہ ہو سکے تو پھر لوکل اتھارٹیز سے وہ جا کے بات کرتے ہیں، اور وہاں سے یہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، یعنی حکومت کے، اور اس کے اندر ان کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے جو بھی وہ افغانز ہی ہوتے ہیں جو ان کو لے کے ہر جگہ پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں تو جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ دسمبر 2024 میں OCHA کی ایک رپورٹ آتی ہے جو کہ یو این کا ہی ایک باڈی ہے، اور یہ آپ کے سامنے انفوگرافکس جو ہیں یہ اسکرین کی سائٹ پہ چل رہے ہوں گے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ڈیٹیل سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو الفاظ ہیں کہ سیویئر اسپائک آیا ہے، ہمارے جو روابط ہیں افغانستان کی عوام کے ساتھ ان کو روکا جا رہا ہے افغان طالبان کی وجہ سے، اور انہوں نے انسیڈنٹ سارے لکھے ہیں کہ اس شہر میں اتنی دفعہ روکا گیا، اس میں اتنی دفعہ روکا گیا، اس میں اتنی دفعہ روکا گیا۔ سو یہ حقیقت ہے، یہ یو این نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا کہ افغان طالبان تو انہیں لوگوں سے ملنے نہیں دے رہے۔ ستمبر 2025 از ویری امپورٹنٹ، اب سے تقریباً 5 مہینے پہلے جب یہ انہوں نے اپنے اسپیشل ریپرزینٹیو کو ہٹا دیا یہاں سے، ستمبر 2025 میں اسی اسپیشل ریپرزینٹیو نے
ایک رپورٹ ایشو کی اور انہوں نے یہی UNAMA جو یونائٹڈ نیشن کا اسسٹنٹ مشن ہے، اس نے کہا کہ طالبان ہمیں ملنے سے روک رہے ہیں، ہمارے ریپرزینٹیٹیوز کو کابل میں، مزار شریف میں اور ہرات میں انٹر ہونے سے روکا جا رہا ہے، اور ہمارا جو ہیومینیٹیرین ایکسیس ہے، لوگوں تک جو ہمارا ایکسیس ہے، اس کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ یہی یونائٹڈ نیشنز کا جو مشن ہے یہ بات کر رہا ہے، جس کے بعد ان کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں اس کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد سے یہ جگہ خالی ہے۔ یہ رپورٹ سپٹمبر 2025 کی ہے، سپٹمبر 2025 میں ہی اس کے ہیڈ کو نکال دیا گیا۔ اب کرنٹلی یہ مشن جو ہے یہ ہیڈ لیس ہے، اور اس کے بعد سے اب تقریباً 5 سے 7 مہینے ہونے کو آئے ہیں، کسی اور ہیڈ کو ابھی تک اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ بارہا دفعہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں UN کا اسپیشل انوائے افغانستان کے اندر نہیں چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے ہمیں کسی بھی طرح کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا انوائے افغانستان میں نہیں چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ وہ یہ نام لیتے ہیں کیونکہ UNM تو موجود ہے۔ تو اگر یہ UN اسپیشل انوائے، ملکوں کی خواہش ہوتی ہے کہ UN کا اسپیشل انوائے آئے، ان کی ڈپلومیٹک ویلیو انکریز ہوتی ہے، ان کی فارن پالیسی اسٹرینتھن ہوتی ہے، ان میں انویسٹمنٹ زیادہ آتی ہے، یہ کیوں نہیں چاہتے کہ UN کا اسپیشل انوائے آئے، اور یہ کیوں کمفرٹیبل ہیں یہاں سے اس کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے اس کو نکلوانے کے بعد سے UNMA کو؟ کیا انہوں نے یونائٹڈ نیشن کا جو اسسٹنٹ مشن ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ مکمل طور پہ یہ حاوی ہو چکے ہیں، یا افغان طالبان کی اس کے اندر انگریس ہو چکی ہے پچھلے 5-6 مہینے سے کہ اپنی مرضی کی رپورٹنگ کرا رہے ہیں؟ یہ تو UN اس کا بہتر جواب دے سکتا ہے، لیکن جو سائنز ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو واضح طور کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سویلینز ہیں وہ بیٹل فیلڈ کے اندر کیجویلٹی ایٹریبیوشن ایک بڑا کمپلیکس چیز ہوتی ہے۔ جب پاکستان نے ان کی سینکچریز کے اوپر سٹرائکس شروع کی ریسنٹلی، تو انڈیا سے یہ پروپیگنڈا ہوا کہ بھئی یہ تو سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو بھئی اس کا جواب یہ تھا کہ وہ جس انفراسٹرکچر، جن گھروں کے اندر دہشت گرد رہ رہے ہیں، وہ سویلین لکنگ انفراسٹرکچر ہی ہے نا، وہ درختوں کے اوپر چڑھ کے تو نہیں رہیں گے، اسی طرح وہ اپنے آپ کو کیموفلاج کریں گے۔ تو یہ جو یونائٹڈ نیشن اسسٹنس مشن ہے، اس کے پاس کیا کرائیٹیریا تھا یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ وہ جو لوگ مرے ہیں وہ سویلینز ہیں، اور وہ دہشت گرد نہیں ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر اتنے دہشت گرد اور اتنی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ کیا کرائیٹیریا ہے ان کے پاس؟ بیٹل فیلڈ کے اندر کیجویلٹی ایٹریبیوشن ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی حتمی رپورٹ جو کہ پروپیگنڈا ویلیو کے لیے آپ نے دی ہوئی ہو، اور آپ نے درمیان میں اس نے پریلیمنری بھی کا ورڈ بھی ایڈ کر دیا ہو، اور اگر پریلیمنری ہے، ویریفیکیشن نہیں ہوئی، پھر بھی آپ ایشو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی آپریشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، UN کے اسٹرکچر کو اس کی آپریشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن somebody outside is pushing you to publish the report تاکہ اس کی پروپیگنڈا ویلیو انکریز ہو سکے۔ اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوتا ہے کہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھر اس کے اوپر پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پہ آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ اپ ود یونائٹڈ نیشنز، اور اس کو ہمیں منطقی انجام تک پہنچا کے آنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو بھی ایک آئیڈیا ہو کہ پاکستان ول ناٹ لیٹ دیز کائنڈ آف پروپیگنڈا کیمپینز گو ان نوٹسڈ، اور پاکستان کو اس کو لیگلی ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اس میں جو ان کا مشن ہے، اس مشن کا کرائیٹیریا، اس مشن کی جو میتھڈالوجی ہے، اور پھر اس مشن نے اپنے ہی مینڈیٹ کے خلاف جا کے جو کام کیا ہے اس کے اوپر دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔